السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 1467۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو، جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے صالح بیوی، نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً اس دنیا میں کسی کو نیک اور صالح بیوی مل جانا، یقیناً یہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کی خوش قسمتی سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمایا۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک شخص کے لیے نیک اور صالح بیوی کو اس کے لیے خوش قسمتی میں سے قرار دیا۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 167 ہے۔ راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم ثلاثۃ، تین چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی میں سے، خوش قسمتی میں سے، ومن شقاوت ابن آدم ثلاثۃ، اور اسی طریقے سے تین چیزیں اولاد آدم کی بدبختی میں سے، بدقسمتی سے، من سعادت ابن آدم، اولاد آدم کی خوش قسمتی کی یہ چیزیں، خوش بختی کی یہ چیزیں، المرأة الصالحة، صالح بیوی، نیک بیوی، والمسکن الصالح، اور صالح رہائش، اچھی رہائش، والمرکب الصالح، اور اچھی سواری، صالح سواری، اچھی سواری۔ یہ تین چیزیں اولاد آدم کی خوش قسمتی سے ہیں۔ ومن شقاوت ابن آدم، اور یہ چیزیں اولاد آدم کی بدبختی میں سے، بدقسمتی سے، المرأة السوء، بری بیوی، والمسکن السوء، اور بری رہائش، والمرکب السوء، اور بری سواری۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیزیں اولاد آدم کی خوش قسمتی میں سے قرار دی۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی، اچھی بیوی، صالح بیوی، یہ اولاد آدم کی خوش قسمتی میں سے ہے، خوش بختی سے ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین چیزیں اولاد آدم کی بدبختی میں سے قرار دی، بدقسمتی سے قرار دی، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے المرأة السوء، بری بیوی۔ معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ نیک بیوی، صالح بیوی، یہ اولاد آدم کی خوش قسمتی میں سے ہے میرے بھائیو۔ اور کسی کو نیک اور صالح بیوی اس دنیا میں مل جانا، یقیناً یہ اس کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ میرے بھائیو، گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی بہو بننے والی اللہ کی بندی اور نیک خاتون ہو، تقوی کا لباس اوڑھے ہوئے، کانوں میں اطاعت و فرمانبرداری کی بالیاں پہن کر زندگی گزارے۔ یقیناً ایسی بیوی کسی کو مل جانا دنیا میں اس کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی کی بات ہے میرے بھائیو۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
اور دنیا کی بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک بیوی ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کی ساز و سامان ایک طرف اور نیک بیوی ایک طرف، پوری دنیا کی ساز و سامان نیک بیوی کے سامنے، صالح بیوی کے سامنے ہے چھے بیکار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مقام و مرتبہ دیا میرے بھائیوں کہ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا۔ صالح بیوی کے لیے نیک بیوی یہ دنیا کی تمام مال و متاع میں سے سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے جو صالح اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر کاربند رہنے والی ہو، ایسی عورت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسا، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے لیے بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ یہ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کون سی عورت کے لیے؟ جو عورت نیک ہو، صالح ہو اور دین کے اوپر کاربند رہنے والی ہو۔ میرے بھائیو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نیک اور صالح بیوی اپنے لیے چوائس کیسے کریں؟ نیک اور صالح بیوی اپنے لیے لائیں کیسے؟ تو میرے بھائیو جب آپ اپنے لیے لائف پارٹنر چننے کے لیے جائیں، جب آپ اپنے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کریں، تبھی آپ کو چاہیے کہ آپ دیندار، تقوی شار اور تقوی و پرہیزگار بیوی اپنے لیے انتخاب کریں، چنیں، تبھی جا کر کے آپ کا گھرانہ صالح ہو سکتا ہے، تبھی جا کر کے آپ گھریلو ماحول کو صالح اور نیک بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار لا تو ہمیں کہنے سننے زیادہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین پاک پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔